نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اے اللہ جو تم نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کی آیات سورہ عمران آیا نمبر 61 to 65۔ ورڈ میننگ دیکھتے ہیں پہلے۔ فمن فاتو منجو کوئی، حاجہ کا حاجین جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، پہلے بھی یہ ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جھگڑا کرے کا کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور کا کی ضمیر جیسے ربی کا تیرے رب کی طرف سے، ہر جگہ آپ ہی کی طرف ہے۔ تو فی حاجہ کا جھگڑا کرے کا تجھ سے، فی میں ہی اس کے معاملے میں، کس کے معاملے میں؟ اوپر جو حق کی بات ہو رہی ہے۔ کہ مثال اس کی کہ آدم علیہ السلام اس نے پیدا کیا مٹی سے، پھر فرمایا ہو جا تو ہو گئی، یعنی اللہ رب العزت حق ہے اور وہ کن فیکون، جو کن فرمایا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس بارے میں کوئی شک ہو اور آپ سے جھگڑا کریں، پھر اس کے معاملے میں من بعد، اس کے بعد کے جا آ گیا تیرے پاس من العلم میں سے، فقل تو کہہ دیجئے تعالو آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ندا سے تعالو عین لام واو، اور ندعو نون دال عین واو، دال عین واو نون نہیں، نون جو شروع میں آیا وہ ہم کے لیے ہے۔ تو ندعو ہم بلاتے ہیں ابنانا اپنے بیٹوں کو، جیسے ابن بیٹے کو کہتے ہیں اور ابنا بیٹے اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا اب ہم اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا ہم خود بھی تمہارے نفسوں کو، یعنی خود بھی وہاں موجود ہوں گے، وَأَنفُسَكُمْ اور تم بھی تمہارے نفسوں کو، یعنی تمہیں بھی، ثم پھر نبتہل لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم بد دعا کریں گے، گھرا ازاری کرنا، کسی کے لیے بد دعا کرنا، نبتہل فنجعل پھر ہم کریں، جال بنانا یا ڈالیں، پھر ہم کریں یا ہم ڈالیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی اوپر، الکاذبین جھوٹوں پر، کاذبین ایک اور کاذبین جمع اس کی، ان بے شک ھذا یہ، لاخب البتہ وہ، لاخب القصص البتہ وہ قصے ہیں، الحق سچے، وما اور نہیں، وا اور ما نہیں، من الہ کوئی الہ، الا سوائے اللہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُوَ البتہ وہ العزیز زبردست الحکیم حکمت والا ہے۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں یا منہ پھیر لیں، فَإِنَّ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، مفسد کہتے ہیں فساد کرنے والا، فساد کا بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے فاسین دال، تو بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، قل کہہ دیجئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کہہ دیجئے یا اہل الکتابی،
اے اہل کتاب تعالو آؤ الا طرف کلمت ایک کلمے کے سوائن برابر ہے بیننا ہمارے و بینکم اور تمہارے، یعنی کلمہ توحید الہامی کتاب کا جو پیغام ہے وہ ہمارا تمہارا ایک ہی ہے۔ ہر کتاب میں توحید ہی کا پیغام دیا، اللہ کے نعبد ہم عبادت کریں الا اللہ مگر اللہ کی، ولا اور نہ مشرکہ ہم شریک کریں بھی ساتھ اس کے، یعنی ہم عبادت کریں گے کس کی مگر صرف اللہ کی، اور نہ ہم شریک کریں بھی ساتھ اس کے شیئن کسی چیز کو، ولا اور نہ یتخذ بنائے بعضنا بعض ہم میں سے بعضاً بعض کو ارباباً رب کی جمع بابا ارباباً رب، یعنی ہم میں سے کوئی اور رب بھی نہیں بنانے من دون اللہ اللہ کے سوا۔ پھر اگر تولوا وہ منہ موڑیں فقولو تو کہہ دو، فقول اشہدوا تو کہہ دو گواہ رہو، بینا بوجہ اس بات کی کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب یا اہل کتاب لما کیوں تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ وہ کہتے تھے ہم تو دین ملت ابراہیم پہ ہیں، تو اب ان سے کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ تم کیوں جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم کے بارے میں، وما حالانکہ نہیں انزلت التورات نہیں اتاری گئی تورات والانجیل اور انجیل الا مگر من بعد اس کے بعد، افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری آج کی آیات کے ورڈ میننگ سے سارے ورڈز آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، کوئی ورڈ ایسا نہیں سوائے ایک آدھ کے کہ جو نہ پڑھا ہو۔ اس کو اب اگر آپ 5 بار بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ ورڈ میننگز یاد ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں کوشش کیا کریں کہ تھوڑے سے ورڈ میننگز ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ ہی بالکل پکے یاد کر لیا کریں، اور اس طرح جب آپ 3-4 پارے یاد ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کو قرآن کے ورڈز آسان ہو جائیں گے، جو کوئی زیادہ تر بار بار ورڈز ریپیٹ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر سمجھ آنے لگتی ہے۔ پہلے کوشش کرنا ضروری ہے اور ہمت کرنا بھی، یہ نہیں کہ صرف سبق سنا دیا اور اس کے بعد ختم، یہ غلط بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف۔ ان آیات کی تفسیر لاسٹ جو ہم نے سبق پڑھا تھا آیا نمبر 60، تو اس میں پڑھا تھا کہ حق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ آپ کی رب کی طرف سے حق ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو فرمایا گیا تھا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ارشاد قرآن بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے گناہ معاف فرما دیے اور ان کے احوال کی اصلاح بھی فرما دی۔ یہ قرآن میں سورہ محمد میں بھی فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم دیکھ رہے ہیں آیا نمبر 61 سے 63 تک۔ یہ جو فرمایا گا نا کہ پھر جو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آؤ ہم سب اپنے اپنے بیٹوں اپنی عورتوں اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مباہلہ ہوتا ہے، اس سے آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کو مباہلہ کے معنی ہے کہ جب کسی معاملے میں اختلاف ہوں تو دونوں فریق کسی میدان میں آ کر اللہ عز و جل سے عاجزی سے دعا مانگے کہ ہم میں سے جو جھوٹے ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں مباہلہ کا چوائس دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر پھر جو آپ سے پھر بھی جھگڑا کریں تو آپ فرما دیں کہ ہم سب اپنے اپنے بیٹوں اپنی اپنی عورتوں اور اپنے
آپ یعنی خود ہمارے نفس میں لے کے اکٹھا کر کے مباہلہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں، یعنی وہ بد دعا یہی کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ فرمایا گیا سورہ کے آخر میں ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مباہلے کا حکم جو ہے دراصل اس لیے کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آئے تھا وفد، اس نے مناظرہ کیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحدہ اللہ شریک کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ جب ان کا باطل نظریہ اسرار کی حد تک بڑھنے لگا تو اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا، یعنی وحی کے ذریعے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ آپ مباہلہ کریں۔ مباہلہ کے لیے 2 سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضوان اللہ اجمعین سب کو لے کر باہر میدان کی طرف نکلے، اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا جو انہوں نے 2 سردار مقرر کیے تھے، مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جزیہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ ایمان نہ لائے، یعنی کلمہ نہ پڑھے، اللہ وحدہ اللہ شریک پر ایمان نہ رکھے، تو پھر وہ ظاہر غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم جب مسلمانوں کی اسٹیٹ میں رہیں گے، وہ ان کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوں گے، تو پھر وہ جزیہ دیتے ہیں۔ ایک ٹیکس ہوتا ہے جسے جزیہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جب حالات کا رخ دیکھا کہ یہ لوگ تو پہنچ گئے اپنے وعدے کے مطابق، تو وہ دونوں سردار پھر گئے، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی تھی، بد دعا جسے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں سے جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے انکار کر دیا اس سے، اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ ابن عباس فرماتے اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی اہل و عیال موجود ہوتے۔ بخاری، احمد، ترمذی سب کی حدیث ہے۔ یعنی اگر وہ مباہلے کے لیے آ جاتے تو ظاہر وہ جھوٹے تھے، اللہ رب العزت انہیں نیست و نابود کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو ان کے گھروں میں آگ برسائی جاتی، یعنی پھر ان پر سزا وارد ہو جاتی۔ تو لہٰذا انہوں نے مباہلے کو منع کر دیا اور جزیہ دینا گوارا کر لیا، منظور کر لیا۔ پھر آیا 64 میں فرمایا گیا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقین مانو کہ یہی سچے واقعات اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ غالب ہونا کہ وہ ڈر گئے اور پھر گئے اپنے وعدے سے۔ اور پھر 63 میں فرمایا اگر اب بھی وہ پھر دیں تو یقین مانو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، اگر وہ پھر بھی فساد کرتے اور باز نہ آتے تو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 65 آیا میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب ایسی بات پر ہم متفق ہو گئے وہ ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ جس پر یہ طے ہو جائے کہ ہم دونوں یکساں ہیں۔ یعنی مسئلہ توحید جو اقوام میں مانا ہوا توحید سبھی کے لیے ہے، لہذا کلمت پوری بات کو کہتے ہیں، یعنی یہ بات سراپا عدل و حق ہے اور تمام اقوام میں مانی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی مخلوق کی عبادت حرام ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات اور افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو شامل کرنا کہ یہ بارش کے خدا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ غیر اللہ کی پرستش حرام ہے، خواہ بت کی ہو یا صلیب کی مورتی کی ہو یا کسی قبر کی، نور کی ہو یا اندھیرے کی۔
कोई भी चीज हो, नूर की हो या नार की या अंधेरा की, इबादत अल्लाह का हक ही है कि अल्लाह की इबादत में किसी के गैर कोई शरीक करना बड़ा संगीन जुर्म है। कुरान में एक जगह इरशाद होता है, हमने आपसे पहले जो रसूल भेजा इसके पास यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत करो। ईसाइयों ने अपने बाज़ उलमा को रब का दर्जा दिया हुआ था, इसलिए इस आयत करीमा में इसकी भी नफी की गई। ईसाई उलमा की इबादत तो नहीं करते थे, मगर जब ये उलमा हराम को हलाल या हलाल को हराम कर देते तो लोग उनकी पैरवी करते। यही इनको रब मानना है, यानी जब हराम हलाल नहीं समझने तो फिर उनकी हर बात ही उनके लिए सही थी, और यही उनको रब मानना था कि उनके पीछे चलते थे, क्योंकि हराम और हलाल करने के इख्तियार सिर्फ रब्बुल इज्जत के पास है। फरमाने इलाही है कि उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह की बजाय रब बना लिया था। फिर 65 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मजहब, यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों और ईसाइयों के जो शिरकिया ख्यालात हैं ना, उनकी तरदीद की जा रही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मजहब तौहीद था, वो यकसू मुसलमान थे जिस पर यहूदियत की बुनियाद है, और इंजील जिस पर नसरानियों की बुनियाद है। ये दोनों किताब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कई साल बाद नाज़िल हुई, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और ईसाई कैसे हो सकते थे? यानी पहले तो उनके पास ये किताबें मौजूद नहीं थी, कई साल बाद मिली, तो वो बार बार कहते थे कि हम मिल्लत इब्राहिमी पे, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू मुसलमान थे। उन्होंने तो बचपन में कभी बुत परस्ती को पसंद नहीं किया, जबकि उनका बाप खुद बुत बनाया करता था, तो वो उनसे आजिज़ थे और हर वक्त जस्तजू में लगे रहते थे कि पता चले कि रब कौन है। चूंकि वो बच्चे थे और आखिर में उन्होंने ये राज पा लिया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें क़यामत तक, आप देखिए दरवेश शरीफ में उनका जिक्र और क्या इज्जत मंजिलत अता फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो लिहाजा यहूदी और ईसाई कैसे हो सकते हैं? वो तो मदाखल यानी पक्के मुसलमान थे हजरत इब्राहीम। ये दोनों कुतुब जो है तौरात और इंजील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई साल बाद नाज़िल हुई। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और ईसाई कैसे हो सकते हैं? यानी उनको ये कहना कि जी हम उन्हें मानते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ये जाहिर करते थे कि उनका और हमारा अकीदा एक है, जबकि ये बात सरासर गलत थी। हजरत इब्राहीम जो है जो यकसू मुसलमान थे, खलीलुल्लाह का लक़ब उन्हें ऐसे ही नहीं मिला, वो अल्लाह के खलील थे, दोस्त थे, अल्लाह की बंदगी करने वाले। आप देखिए उनके बाप ने उन्हें कहा कि अगर तुम हमारे बुतों को बुरा कहोगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, नहीं तो तुम यहाँ से चले जाओ। अपने घर बार हर चीज छोड़ के, हालांकि दिल में बहुत दुखी हो रहे थे, नहीं जाना चाहते थे वहां से, लेकिन वो उस जगह से चले गए, चूंकि वो नहीं पसंद करते थे उन बुतों को, और जो उन्होंने खुद साख्ता माबूद बना रखे थे उन बुतों को। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बहुत दिलचस्प स्टोरीज है ये, बहुत शौक से पढ़िए, बिल्कुल बार बार उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो ऐसे दिल में उतर जाएंगी आयात, इसलिए कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इनके बराबर इंसान कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक ये फर्क नहीं हमारे ज़हनों में होगा, और जब तक हम समझेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कुरान की आयत की रूह से आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो बुतों से हमेशा नफरत किया करते थे, और एक दिन उनका जहाँ रहते थे उनका कोई त्यौहार होता था, सब लोग वो ईद समझ लो उनकी कि वहाँ चले जाते थे। उन्होंने बहाना किया कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, और
घर में रहे और बाद में बुतों को तोड़ दिया। और फिर जब आके उन्होंने पूछा तो एक बुत को सिर्फ खड़ा रहने दिया। तो लेकिन जब आके लोगों ने पूछा, शक हुआ उन्होंने कि यही बुतों को नापसंद करते थे, तो उन्होंने कहा ये जो बुत खड़ा है इससे पूछो कि किसने तोड़ा, अगर तुम जब ये तुम्हारे खुदा है तो फिर ये सब जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हें पता, ये बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा फिर इनकी इबादत क्यों करते हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा आप लोग इस स्टोरी को अपने ज़हन में रखते हुए, बहुत लंबी कहानी नहीं सुनानी, लेकिन बताइए कि हज़रत इब्राहिम के साथ क्या उनके वालिद का रवैया हुआ, और फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो वहां से हट गए। उसके बाद जितने वो लोग जो उनके साथ थे और दीनी इस्लाम पर कारबन रहे, तो वो उनके साथ शामिल हो गए, मतलब उनकी उसमें आ गए। और ये जो थे ये सिर्फ दावे ही करते रहे कि जी हम मिल्लत इब्राहिमी पे हैं, जबकि उनके जो तौर तरीके थे वो सब शिरकिया तरीके थे। ठीक है, जरा एक दूसरे को सुनाए ये पूरी बात, और फिर एक कोई बंदा क्लास में भी एक्सप्लेन करे, ताकि थोड़ा सा देखें तफसीर कहीं मतलब नहीं होता, पढ़ के रख दी जाए। जब जो हम आगे बढ़ रहे हैं हमें अपने आप को अप टू डेट करना, खुद भी थोड़ा पढ़ के और ये नोट करके रखेंगे चीजें अपने पास। कहीं से अगर कंफ्यूजन ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं दोबारा रिप्लाई करूंगी आपको। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम।